عبد الوہاب کا ہے، شرح اس وقت نہیں پیش کر سکتے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ شیخ نے جواب دیا کہ انہ لا خلاف بین العلماء کلہم، کہ جتنے بھی علماء ہیں ان میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان کہ اگر ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں تصدیق کرتا ہے، بہت اچھی طریقے سے جواب شیخ نے پہلے کہا کہ کان لگا کے اس کا جواب سنیں، کیونکہ یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے تو ہم اور ایک کیسے ہوئے؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان قائم ہی نہیں رہا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو سچا مانے، ایمان لائے کہ ہاں میں مانتا ہوں، اور وَكَذَّبَهُ فِي شَيْءٍ، اور کسی ایک چیز میں اللہ کے رسول کو جھٹلا دے کہ نہیں میں نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اگر وہ ایسا کہتا ہے اس کا انکار کر دے، ہاں انہ کافر لم يدخل فی الاسلام، تو سارے علماء مانتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام میں داخل نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ رسول ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن ایک ثابت شدہ حدیث اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہاں وہ فرق دماغ میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص حدیث صحیح اور ضعیف کا معاملہ ہو، اس کو اعتبار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو پھر معاملہ الگ ہوگا، لیکن یہ جان کر کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اگر کوئی ایک چیز کو رد کر دے ہوئے، مثال کے طور پہ عذاب قبر اللہ کے رسول سے، قرآن سے بھی ثابت ہے، ہاں سب چیزوں کو ایک آدمی مانتا ہے، لیکن یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر کی بات بتائی ہے نا، وہ میری عقل میں نہیں آتی، دماغ میں نہیں آتا، سائنسی اور علمی طور پر میں اسے ثابت نہیں کر سکتا، ہاں جسم تو یہاں ہے، روح کہاں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کچھ لاشیں ایسی ہوتی ہیں پانی میں بہہ گئی، پرندے کھا لیے، ایسا وحشی درندوں نے نوچ لیا، تو اس کو کیسے عذاب قبر ہوگا؟ جسم اور روح تو الگ الگ جگہ پہ ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ بات ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ثابت ہے، پھر بھی کہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ خاص طور سے دماغ میں رہے۔ ہاں وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے اِذَا آمَنَ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ، اگر کوئی شخص ہے وہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لائے، وَجَحَدَ بَعْضَهُ، اور بعض حصے کا انکار کر دے، كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، جیسے وہ شخص جو توحید کو تو مانتا ہے لیکن نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے، یا توحید کو مانتا ہے اور نماز کو بھی مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار کرے، یا کوئی شخص توحید کو مانے، نماز کو مانے، زکوٰۃ کو مانے لیکن روزے کا انکار کرے، یا ان سب چیزوں کو مانے اور حج کا انکار کر دے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، یہ بھی معلوم ہے، واضح ہے۔ وَلَمَّا لَمْ يَنْقَضْ أُنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ لِلْحَجِّ، اور جب کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حج کے سلسلے میں نہیں مانا، اس کا انقیاد نہیں کیا، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی۔ کچھ لوگوں نے کہا حج نہیں مانیں گے، حج نہیں کریں گے، اللہ کے رسول نے جب حج کا حکم دیا تو اللہ جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو قرآن کی آیت آئی، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر، اللہ کا حق ہے لوگوں پر۔ اس میں بڑی بعض علماء نے بڑے پیارے نقطے بیان کیے، لیکن وہ دوسرے مقام کے لیے ہم چھوڑتے ہیں، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، اس کا ارادہ کرنا، کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جو راستہ پاتا ہے، یعنی اس کو استطاعت ہو حج کی، جانے کی، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر، ہم پہ اور آپ پہ۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، نہیں مانے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ کفر کا لفظ استعمال کیا، جو نہیں مانے گا، یعنی انکار کرے گا۔ آگے کہا شیخ نے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ومن اقر بہذا کلہ وجحد البعث، اب کوئی شخص ایسا ہے جو ان سب چیزوں کو مانتا ہے، یعنی اس نے توحید کو مانا، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، سب کی فرضیت کو بھی مان لیا، لیکن اس کے ساتھ وجحد بالبعث، وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اگر کر دے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ بات میں نہیں مانتا، ان سمجھ میں نہیں آتی، کفر بالاجماع، تو تمام علماء کا اجماع ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، سب چیزوں کو مانے، قیامت کو نہ مانے، ہاں کافر ہو جائے گا۔ وحل دمہ ومالہ، اور اس کی جان اور مال حلال ہو جائے گی۔ دھیان میں رہیے، اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، سارا اسلام مانتے تھے وہ لوگ، اللہ کو، رسول کو، حج کو، روزے کو، دین کی دوسری تعلیمات کو مانتے تھے، حج صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں میں دو قسمیں تھیں، ایک یہ تھے جو زکوٰۃ کی وجوب اور فرضیت کا انکار کر بیٹھے، ایک وہ تھے جو زکوٰۃ کو دینے کے قائل تو تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم امیر کو خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کی دلیل دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو کہا ہے کہ آپ صدقہ لیجئے، اب رسول جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہم زکوٰۃ امیر کو کیوں دیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے اس غلط استدلال کے باوجود ان سے قتال کیا۔ تو ایک منکر وجوب تھے، ایک صرف امام کو دینے کے منکر تھے، دونوں میں فرق ہے، دونوں سے قتال کیا۔ تو یہ سامنے رہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو مانتا ہے، صرف بعض کا انکار کر رہا ہے قیامت کا، تو کافر ہو جائے گا اجماع کے ساتھ، اس کی جان مال حلال ہو جائیں گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ قرآن کی آیت کو سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 کو بطور دلیل پیش کیا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، تو یہ اللہ اور رسول دونوں کا انکار وہ آیت کے شروع میں بتایا، ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا دونوں کا انکار ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو کہتے ہیں قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے، حدیث کا انکار کرنے والے، ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے کیا ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان بیچ کا راستہ نکالیں، اس کے درمیان کا راستہ نکالیں، قرآن اور حدیث کی کچھ باتوں کو مانیں کچھ باتوں کو نہ مانیں، بیچ کا راستہ نکالیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جو ہے رسوا کن، مہینہ کا لفظ ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ غور کیا اس آیت پر؟ شیخ محمد الوہاب اس آیت کو نقل کر کے کہہ رہے ہیں فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کی صراحت کر دی، صاف صاف بیان کر دیا کہ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا، کہ جو ایسا ہے کہ بعض چیزوں کو مانتا ہے بعض چیزوں کو نہیں مانتا، بعض چیزوں پر ایمان رکھتا ہے بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے، تو وہ حقیقی طور سے کافر ہے۔ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا، ہاں وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ، اور وہ اس چیز کا مستحق ہے جس کا ذکر کیا کہ وہ عذاب مہین اس کے لیے تیار ہے۔ جب یہ اللہ نے خود بیان کر دیا زالت الشبہ، تو یہ شبہ جو مشرکین آج کے پیش کر رہے ہیں ان کا شبہ جو ہے ہوا ہو گیا، اڑ گیا، زائل ہو گیا کہ وہ مکہ والے تو یہ نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہو تو کیسے مان رہے ہو؟ آپ شریعت کی بعض چیزوں کو مان رہے ہو اور اس کی بنیاد اور بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہو۔ کہہ رہے ہیں شیخ نے آگے کہا وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْأَحْسَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا، شیخ نے کہا کہ اہل احساء شہر ہے سعودی میں، وہاں کے کچھ لوگوں نے حضرت محمد بن عبدالوہاب کو خط لکھا تھا، اس میں یہی چیز بیان کی تھی تو اس کا تذکرہ کیا۔ وَيُقَالُ أَيْضًا، اسی طرح یہ بھی کہا جائے گا إِن كُنتَ تُقِرُّ، اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ أَنَّ مَن صَدَّقَ الرَّسُولَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، کہ ایک ایسا انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں میں تصدیق کرتا ہے، جو جو آپ نے بتایا سب کو مانتا ہے، وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ، لیکن وہ نماز کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے۔ ایک آدمی رسول کی ساری تعلیمات کو مان رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، تو کہہ رہے ہیں انہ کافر حلال الدم والمال بالاجماع، کہ اجماع کے ساتھ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا کہ وہ کافر ہوگا، اس کی جان اور مال حلال ہوگی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْبَعْثِ، اسی طریقے سے وہ شخص بھی کہ جو ساری چیزوں کو مانتا ہے ہاں لیکن سوائے بعث کے یا قیامت کے دن کے کچھ نہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ شرح میں بھی شیخ نے ان باتوں کو دہرایا اور تھوڑی سی وضاحت کی، میں اسی وقت اس کو دو جملے میں کہہ دوں کہ اس پوری بحث کا خلاصہ اور ان کی شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور جو بیان کیا ہے اس کے تناظر میں متعدد ادلہ، حدیث کی دلیلیں، اور تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ شریعت سے ثابت شدہ کسی چیز کو جو ثابت ہو چکی اگر کوئی انکار کرے کہ یہ اللہ کی ہے اور رسول کی، ایک دو چیز کا بھی انکار کرے اور ساری چیزوں کو مانے
تو وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ جو قبروں کی پرستش کر رہے ہیں، بزرگوں اور اولیاء و صالحین کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ مان کر ان سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، طلب کی جانی چاہیے، تو یہ لوگ اللہ کی اور رسول کی بنیادی تعلیم جو توحید کی ہے، توحید الوہیت، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بہت سی آیات اور احادیث کا رد کر رہے ہیں، شرک اور مشرکین کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے دین کے اصل الاصول اور توحید کو ہی ضائع کر دیا تو اب ان کی کوئی نیکی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔